السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ کافی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم عرب مستعربہ کے بارے میں۔ عرب مستعربہ، امید ہے کہ آپ سب کو یہ توضیح دے رہا ہوں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگو میں اچھی طرح سے لکھ نہیں پا رہا، یہاں پہ ایک تو میری رائٹنگ سے اوپر سے وائٹ بورڈ بنوائی رکھیں اور مارکر ہاتھ میں لے کے کچھ خاص رائٹنگ نہیں ہو رہی۔ آئی ہوپ کہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اچھا جی، عرب عربہ سے کچھ قومی مراد ہے، کہتے ہیں کہ عرب عربہ سے مراد وہ قبائل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو بھی نسل پھیلی ہے ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایک اور نام ہے، جس طرح سے عربہ کو ہم نے کیا کہا تھا، قحطانی بھی کہا تھا، ان کا بھی ایک اور نام ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ان کو عدنانی بھی کہتے ہیں۔ کیوں عدنانی کہتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا بیٹا تھا، ان کا نام تھا قدار۔ انشاءاللہ اس کی بات کریں گے آگے، اس کے بعد میں ذکر آئے گا۔ قدار کا ایک بیٹا تھا عدنان۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو عرب مستعربہ ہے عدنان کے نسل سے پھیلی، بعض کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ حضرت اسماعیل سے، ٹھیک ہے۔ تو عدنان کا لنک بھی حضرت اسماعیل سے ملتا ہے، تو اور یہ بھی وہیں کیا کہتے ہیں مکہ میں ہی رہے ہیں، مکہ میں پلے بڑے ہیں، یہ بھی وہیں پہ ہیں، تو ہم ڈائریکٹ حضرت اسماعیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہتر بھی حضرت اسماعیل ہے کہ اب عرب مستعربہ سے مراد کون سی قوم ہے تو جو حضرت اسماعیل کی نسل سے پھیلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو حضرت اسماعیل کس کے بیٹے تھے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تاکہ جو ہسٹری ہے تھوڑا اچھی طرح سے کھول کے آپ کو بیان کروں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل ان کی لوکیشن کہاں پر کے تھے؟ تو یہ عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو اور والا جو علاقہ ہے یہ تقریباً دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے نزدیک، اگر آپ میں کوئی عراق گیا ہو، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، تو یہ ایریا اور والا، تو کہتے ہیں کہ یہاں کے باشندے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اور سے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی ہے شہر خزاں۔ شہر خزاں فلسطین کے نزدیک ہے، وہاں پر انہوں نے ہجرت کی، پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی ہے فلسطین میں، فلسطین جہاں پر آج اسرائیل بربریت کر رہا ہے، اوکے جی۔ فلسطین میں گئے اور فلسطین کو بھی انہوں نے کیا کیا، اپنا شہر بنایا اور اسی کو ہی مرکز تبلیغ بنایا۔ تو فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی وقت گزارا۔ اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے اسی میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہ رہے تھے تو آپ اپنی جو وائف تھی حضرت سارہ، ان کے ساتھ کہاں جاتے ہیں؟ مصر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصر جب جاتے ہیں تو اس وقت مصر پہ ہم جب تاریخ قرآن میں دیکھیں تو مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ فرعون۔ فرعون اس کا اصل نام نہیں ہے، اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں مصر میں بادشاہ کو بھی فرعون کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو لے کر مصر گئے تو حضرت سارہ کے بارے میں فرعون کو پتا تھا، یعنی اس وقت کا بادشاہ، وہ فرعون وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے مقابلہ آیا، ٹھیک ہے، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، یہ فرعون کے مراد ہے، اس وقت کا بادشاہ تھا۔ تو اس نے حضرت سارہ کے بارے میں، کیونکہ سارہ کی خصوصیات سنی تھی، حضرت ابراہیم کی ایسی وائف ہے فلانکستان، تو اس نے کیا کیا، اس نے کچھ بدنیتی کی حضرت سارہ کے بارے میں۔ تو اب یہ تاریخ کا پورا واقعہ ہے، میں بیان نہیں کرتا۔ تو جب اس نے بدنیتی کی تو اس پر کیا ہوا، ایک غیبی کیا ہوا، سزا آئی۔ جب یہ غیبی سزا آئی تو یہ تو واقعی بہت ہی زیادہ پہلے سے زیادہ متاثر ہو گیا۔ یہ حضرت سارہ تو کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے کوئی برجستہ خاتون ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر اپنے اس وقت بعض کہتے ہیں کہ ان کی کنیز تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور تھی، بہرحال انہوں نے حضرت سارہ کے لیے وہاں سے حضرت حاجرہ ان کے لیے کیا کیا گفٹ کیا، یہ لو یہ کنیز آپ کے لیے، یہ آپ کیا کریں، یہ آپ کی ہمیشہ خدمت کرے گی، کیونکہ اس پر عذاب پڑی، یعنی کہ اس پر سزا آئی غیبی۔ تو اس نے معافی طلبی کے لیے حضرت حاجرہ کو پیش کیا، کس کے لیے؟ حضرت سارہ کے لیے، سارہ تو لکھا ہوا ہے، حضرت
हाजरा को पेश किया, किसके लिए? हजरत सारा के लिए। बाद में हजरत सारा ने हजरत हाजरा को गिफ्ट किया, यानी निकाह मिलाया किसका? किसके साथ? हजरत इब्राहिम के साथ। तो हजरत सारा हजरत इब्राहिम की फर्स्ट वाइफ है, हजरत हाजरा सेकंड वाइफ। हजरत हाजरा किस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आई, तो ये वाकया ये है, ठीक है। तो फलस्तीन में कुछ मुद्दत बसने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत जब फलस्तीन में बस रहे थे उसी वक्त, क्योंकि जो फलस्तीन में भी काफी, फलस्तीन से जब मिस्र में है, मिस्र में भी काफी मुद्दत रहे हैं। तो जब फलस्तीन से वापस आए, क्या कहते हैं, मिस्र से दोबारा फलस्तीन आए, तो वापस आकर हजरत हाजरा को, जो ही आप वापस फलस्तीन आए, तो हजरत हाजरा से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके बतन से हजरत इस्माइल की विलादत होती है। कौन सी वाइफ? सेकंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाइफ की नहीं। सेकंड वाइफ से हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क्या होती है? विलादत होती है। तो हजरत सारा स्टिल पे औलाद रहती है। तो लेकिन ये मुझे सही नहीं लगता कि यहाँ पर जो किताब के आगे लिखा गया है कि तो हजरत सारा क्या हुई? गैरत में आई, भाई मैं पहली वाइफ और मेरे कोई बच्चे नहीं है, और हाजरा बाद में आई, इस्माइल के बेटे। तो इन्होंने क्या किया? हजरत इब्राहिम को वरगलाया। तो भी किताब में इसका लिखा हो, तो फिर हजरत इब्राहिम मजबूर हो गए और हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को क्या किया? जलावतन कर दिया। कहाँ जलावतन कर दिया? इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन ये ज़ेब नहीं देता कि ये अल्फाज, ये तो खुदा का हुक्म था। हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को कुरान में देखें तो सही हुक्म है कि आप अपने बच्चों को लेकर वहां पर जाएं। तो इस वजह से आपने हिजरत की। तो ये सजा नहीं क्या जाता है इसमें, लेकिन वो खुदा का नबी है, वो बीवी के वरगाने की वजह से जी बातों में आए, या हजरत सारा एक बाजिस्ता खातून जो इससे हसद करने लगे, तुम्हारे बतन से बेटा वो नहीं हुआ। बहरहाल ये तारीखी बातें हैं, बहरहाल यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन इनको मैं नहीं मानता। ये तो नबी की तौहीन है और हजरत सारा की शख्सियत की भी तौहीन है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन इस किताब में यही लिखा गया है, क्योंकि तारीख में इसी तरह सब्त हुआ है, तो जो तारीखदानों ने लिखा है इस तरह से। तो कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को लेकर, ठीक है, जो अथेंटिक है, भाई क्यों हिजरत की? हसद तो मसद नहीं है, असल बात खुदा की तरफ से हुक्म था, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे हिकमतें पोशीदा थी। इस्माइल के जरिए से खानकाह की तामीर करवानी थी, वहां पर अरब की नस्ल, वहां पर अरब पेनिनसुला में फैलानी थी, परवरदिगार आलम की बैतुल्लाह के पास हिकमत अमली ये थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा प्लस इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कहाँ गए? मक्का में जी, ठीक है। मक्का में वहां एक बेआब हो गया जमीन, न पानी है न कोई सब्जा है, तो कहाँ छोड़ते हैं? लेकर बैतुल्लाह के पास। और उस वक्त बैतुल्लाह की कोई दीवार, कोई मतलब दीवार कुछ बनी नहीं थी, और साथ में अभी जहाँ पर जमजम फूट रहा है वहां पर एक बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के पास हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को वहां पर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्योंकि कुछ तोशादान था, उसमें कुछ खजूर थे और एक मशकीदा पानी था, वे उनके साथ उनको छोड़ देते हैं, और हजरत इब्राहिम जो है वो फलस्तीन वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको तो ये इन दोनों को क्या देखे गए हैं? तो एक तोशादान में कुछ खजूर है, एक मशकीदा पानी है। अब ये तो कितने दिन ये जिंदा रह सकते इससे? तो ये ग़ज़ाइयत तो खत्म हो गई और इन पर बहुत सख्तियां आई, और कुछ दिन में ये चीजें सारी खत्म हो गई, तो बहुत मुश्किल उनके लिए पड़ गई। तो हजरत हाजरा पानी के लिए इधर उधर गई। अभी वाक़या है कि जमजम का कुआं, वो जो जमजम का पानी कैसे फूटा, तो हजरत हाजरा गई, वापस आकर देखा कि हजरत इस्माइल के पाँव रगड़ने की वजह से खुदा ने वहां से पानी जारी किया था। तो बहरहाल तो इस तरह से वहां पर सेटल हो गया। जब पानी मिल गया तो उसके बाद तो अरब सहरा था, तो वहां पर कारवान गुजरते रहते थे। तो कहते हैं कि कुछ अरसे बाद यमन से काफिला आया। वो काफिला है काफिला जुरहाम सानी का एक कबीला है। ये आता है, आकर हजरत हाजरा के पास आकर इजाजत तलब करते हैं, और इजाजत तलब करते हैं कि क्या हम भी यहीं पे ठहर सकते हैं। तो हजरत हाजरा इनको इजाजत देती है, क्योंकि लोग वहीं पे जिंदगी करते जहाँ पर पानी हो, कुछ दुनियावी अपनी जिंदगी के लिए जो अनासर जो चीजें हैं वो मैसर हो, तो वहीं जिंदगी करते हैं। तो उन्होंने पूरा अरब पेनिनसुला में देखा कि भाई यहाँ पर पानी है, तो इस पे तो एक बेटा और एक औरत है, तो उन्होंने इनसे इजाजत तलब की और ये भी यहीं पर
کہنے لگے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ بھائی اس کتاب میں اس کو مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم جس نے اتنے چھوٹے بچے اور ایک کیا کہتے ہیں اپنی وائف کو ادھر چھوڑا اور اس کے بعد خود چلے گئے، یعنی مکمل غافل رہے یا بار بار آ کر پیگری کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی خیر وافیہ پوچھتے رہے بھی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں بیان کیا ہے 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام وہاں فلسطین سے آئے۔ اوکے، کب آئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ معلومات کے طور پر ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وفدیناہ بذبح عظیم، وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ دمبے کو ذبح کر رہے تھے، پھر یہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ کیونکہ عملی طور پر آپ ذبح کرنے کے لیے اسماعیل کو لے کے آئے، بعد میں دمبا کٹا، تو اٹ مینس اس قربانی کے وقت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ قربانی اسماعیل کے واقعے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آئے ہیں۔ دوسری دفعہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ 3 مرتبہ آئے ہیں۔ کب آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر انہوں نے شادی کرتے ہیں اسی جرہم، یہ جو قبیلہ جو یہاں پر سیٹل ہوا تھا، ان سے عربی سیکھتے ہیں، ان کی زبان سیکھتے ہیں، پھر اسی جرہم کی ایک لڑکی سے کیا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم آتے ہیں تو اسماعیل سے ملنے کے لیے، تو اسماعیل لڑکے نہیں ہوتے ہیں، ان کی وائف ہوتی ہے۔ تو جب بہو سے حالات دریافت کیے تو بہو شکایت کرتی ہے تنگ دستی کی، تو حضرت ابراہیم ان کو وصیت کرتے ہیں کہ ابراہیم آئے تو ان کو بتا دینا کہ دروازے کی چوکٹ بدل دینا۔ تو جب واپس اسماعیل جب گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا آئے تھے تو مجھے یہ کہا ہے، تو انہوں نے فوری بیوی کو طلاق دی، پھر اسی جرہم سے دوسری بیٹی سے شادی کی ہے۔ اب جس بیٹی سے شادی کی ہے اس کے والد کا نام آپ یاد رکھیں، بعد میں یہ بہت کام آنے والا ہے، مدار بن عمر کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل ابراہیم دوبارہ آتے ہیں، تو پھر حضرت اسماعیل بنی ہوتے ہیں، یہ وائف ہوتی ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں حالات، تو وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے اور بڑا اطمینان کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم وصیت کرتے ہیں کہ اگر اسماعیل آئے تو انہیں بتا دینا کہ چوکٹ کو برقرار رکھنا۔ تو اس سے جب حضرت اسماعیل گھر آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہیں پیو ٹھیک ہے، انہیں کو رکھنا ہے۔ تو ان 2 واقعات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی وائف واقعے سے بھی یعنی ایک دفعہ آئے ہیں، دوسری وائف کے واقعے سے بھی ایک دفعہ آئے ہیں، 1 2 ہو گئے اور قربانی کے 3۔ چوتھی دفعہ کب آئے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گاڑ رہے تھے، جب وائف کو آتے ہوئے دیکھا تو لپک جاتے ہیں، دونوں آپس میں گرے وزار ہوتے ہیں اور دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، شاید میرے ذہن میں اگر میں صحیح بیان کروں تو قواعد من البیت وَإِذْ يَرْفَعُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل، یعنی جب اسماعیل اور ابراہیم مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ تو چوتھی بار کب آئے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، تعمیر کعبہ کے وقت۔ تو ان 4 سے قربانی کے وقت ایک دفعہ آئے ہیں، پہلی بیوی کا طلاق، دوسری بیوی کا برقرار، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کے جانے کے بعد غافل نہیں رہے، بلکہ تاریخ کے مطابق کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 4 دفعہ۔ یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ یہ جو سوالات والی جو کتابیں ہیں ان میں یہ کوشچن بنایا ہوا آلریڈی آپ کی نظر سے گزرا ہو، تو یعنی 4 مرتبہ آپ آئے ہیں اور گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ہے، میں نے کہا تھا کہ مدار بن عمر کو یاد رکھیں، کیونکہ پہلی وائف کو طلاق اور دوسری وائف مدار بن عمر کی جو بیٹی تھی، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہوتے ہیں؟ 12 بیٹے ہوتے ہیں جی۔ خدا 12 بیٹے ان کو عنایت فرماتا ہے، اور انہی 12 میں سے جو 2 جو اہم مشہور بیٹے ہیں ان کے قدار اور نابت، یہ 2 ان کے بڑے مشہور بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ
یہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے یہ بعد میں اسی قرار سے ملتا ہے. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ بعد میں سلسلہ نسب والے پوائنٹ پر پہنچ گئے. اچھا جی، اب اس کے بعد یہ عرب کی 3 قومیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، عربہ، مستعربہ اور باعرہ. اب ہم بات کرتے ہیں، اب پہنچ گئے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب میں نے ابھی بیان کیا کہ حضرت اسماعیل کے جو 2 بڑے بیٹے تھے قدار اور نابد، تو کہتے ہیں کہ قدار کے بیٹے عدنان، اور عدنان سے جا کر پیغمبر ختم مرتبہ کا سلسلہ ملتا ہے. اب ہم پیغمبر کے سلسلے کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ کا سلسلہ نسب، اوکے، یہ ایک اس کتاب کا ایک اہم ٹاپک ہے، اس کو اچھی طرح ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ تاریخی تمام کتب میں آپ دیکھیں، آپ کو اسپیشلی جو سیرت کی کتابوں میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 3 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے. ہاں جی، 3 حصوں پر. ٹھیک ہے، ان میں سے 2 پر کیا ہے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک پر کیا ہے سب کا کیا ہے اتفاق ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عدنان پر جا کر یعنی 21ویں پشت پہ جا کر کیا ہے رکتا ہے. اس کے بارے میں یہ سب نے ذکر کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اکثر علماء نے کہا کہ یہ جو روایت جو یہاں پر اکثر علماء نے بیان کیا ہے کہ بھئی کیوں عدنان پہ جا کر پیغمبر ختم مرتبہ سلسلہ رکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے تھے تو بیان کرتے عدنان پہ جا کر رک جاتے تھے. وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے آگے کوئی اگر میرا سلسلہ نسب بیان کرے تو اس کی کیا کرو تکذیب کرو. لیکن اس روایت کو جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی عدنان سے آگے کوئی اگر سلسلہ نسب میرا بیان کرے اس کی تکذیب کرو، علماء اس کو ضعیف روایت سمجھتے ہیں، یعنی کمزور روایت، قابل عمل روایت نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک پیغمبر ختم مرتبہ کی حدیث لکھی گئی ہے بہت پیاری کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کا انتخاب فرمایا. ٹھیک ہے، اور اسماعیل کی اولاد میں کنانا کی نسل، اور کنانا کی نسل سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، بنو ہاشم سے میرے قبیلے کو خدا متعال نے انتخاب کیا. اب بات کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹے کا 2 بیٹے جو مشہور تھے قدار اور نابد. قدار کا نام یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یاد رکھیں کیونکہ اہم ہے. قدار کا ایک بیٹا تھا عدنان. ٹھیک ہے، عدنان کا ایک بیٹا تھا معبد، یا معبد میں مطلب معد ہے. ٹھیک ہے، معد کا ایک بیٹا تھا نزار. ٹھیک ہے، نزار کے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے چاروں کو بیان نہیں کہ ایک کا نام تھا ایاد، ایک کا نام تھا ربیعہ، ایک بیٹے کا نام تھا عمار، ایک کا نام تھا مدر یا مدر. ٹھیک ہے، سوری مدر. اب مدر کے 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، ایک تھے سے اعلان، ایک تھے سے الیاس. ٹھیک ہے، تھے سے کیا کہتا ہے تھے سے اعلان اور تھے سے الیاس. اب جب الیاس یاد رکھے. ٹھیک ہے، اب الیاس سے آپ دیکھیں تو یہ ایک قبیلہ ہے یا جس کے نام سے یہ قبیلہ ہے کنانا. کنانا سے کیا ہے پھر قریش. ٹھیک ہے، پھر قریش کے اندر قریش کے بہت سارے قبیلے تھے، عدی تھا، مخزوم تھا، تیم تھا، فلان تھا، فلسطین تھا. قریش کے اندر ایک قبیلہ آتا ہے قصی کا، قصی. ٹھیک ہے، اب اس قصی کے تقریباً 3 بیٹے تھے، عبدالدار، اسد بن عبد العزا، اور ایک کا نام تھا عبد مناف. عبد مناف. ٹھیک ہے، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا نوفل، ایک کا نام تھا مطلب، ایک کا نام تھا ہاشم. ٹھیک ہے، ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہاشم کے نسل سے ہیں. یہ ایک سلسلہ نسب ہے اور ایک بہت پیارا سلسلہ نسب ہے. میں ابھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ لکھتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کریں، حتیٰ اسکرین شاٹ ضرور لیں. یہ بخاری کی حدیث ہے جسے میں نے کہا تھا کہ عدنان پہ جا کے پیغمبر رکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ ضعیف ہے لیکن اکثر اسی کو ہی بیان کرتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے جی محمد، کس کے بیٹے تھے؟ عبداللہ. کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب. کس کے بیٹے تھے؟ ہاشم. کس کے بیٹے تھے؟ یہ عبد مناف. یہ کس کے بیٹے تھے؟ قصی کے. یہ کس کے بیٹے تھے؟ کلاب کے. یہ کس کے بیٹے تھے؟
मर्रा ये किसके बेटे थे, काब ये किसके बेटे थे, लुई ये किसके बेटे थे, गालिब ये किसके बेटे थे, फहर ये किसके बेटे थे, मालिक ये किसके बेटे थे, नजर। अच्छा जी, नजर है, लास्ट में नजर लिखा हुआ नसर, लेकिन नसर सही है, नसर है। ये किसके बेटे थे, कनाना ये किसके बेटे थे, खुजैमा ये किसके बेटे थे, मुदरका ये किसके बेटे थे, इलियास ये किसके बेटे थे, मुज़र ये किसके बेटे थे, नजार ये किसके बेटे थे, माद और ये किसके बेटे थे, अदनान। यहाँ पर कौन से पैगंबर रुकते थे, अपना सब बयान नहीं करते थे, और जो भी जैसे आगे बढ़े उसकी तकजीब करो। अब ये रिवायत क्या है, ज़ईफ है, लेकिन ये शॉर्ट जो कमर से नसर है यही मशहूर से नसर है, ठीक है। तो ये एक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सिलसिला नसब का भी ये टॉपिक हो गया क्लोज। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मेरे ख्याल में मैं यहीं पे स्टॉप करूं। ये पेजेस बनते हैं 42, हमने बेस बनाया था 45 और हमने कहा था कि 25 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन ये 30 मिनट से भी हो जाने वाला है। तो इस वजह से मैं स्टॉप करता हूँ। तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे अरब की हुकूमतें और सरदारियाँ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 3 पेजेस रह गए हैं, 42 पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं ग्रुप में लिंक की सूरत में भेज दूंगा। ये टेस्ट इंशाल्लाह इसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन इसके मैं बनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और 10 से 10 लेने वाला मैं समझूंगा कि उसने पूरी वीडियो देखी है, और जो 8 से नीचे लेगा इट मींस उसने वीडियो नहीं देखी है और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।